السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم ہیش کوڈ یا ہیش فنکشن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہیش الگورتھم جو ہے یا ہیش میتھڈولوجی جو ہے اس کا سارا انحصار اس ہیش فنکشن پہ ہے، کیونکہ اسی نے وہ انٹیجر انڈیکس پروڈیوس کرنا ہے جس کی بنا پہ ہم اس اندرونی ارے میں اپنا ٹیبل ڈیٹا ڈالیں گے. تو وہاں پہ گفتگو کچھ ایسے چلی تھی کہ یہ ہیش فنکشن کیسی ہو، یعنی کہ اس کے اندر کا جو پروسیجر ہے وہ کیسے کام کر سکتا ہے، خاص طور پہ اگر ڈیٹا اسٹرنگز ہے. وہ میں نے یہ بھی دکھایا کہ ڈیٹا ضروری نہیں کہ اسٹرنگ ہو، انٹیجر بھی ہو سکتا ہے. اور گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو باتیں، ایک یہ کہ ہیش فنکشن کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسے ہوگا، یعنی کہ کون سا میتھڈ استعمال کریں. میں نے آپ کو وہاں پہ دو مثالیں دکھائی تھیں، دونوں جو ہیں اسٹرنگ کے کیس میں اسٹرنگ میں جو انڈیویجول کیریکٹرز ہیں ان کی ایس کی ویلیوز کے ساتھ کچھ کرتی تھی. اس کی جنرلی اگر آپ نے دیکھا تو وہ سمیشن بیس تھی. ایک میں ہم نے وہ بیس والا معاملہ بھی استعمال کیا تھا. اور بھی فنکشنز بنائی جا سکتی ہیں. پھر میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ فرض کریں آپ کا جو ڈیٹا ہے یا جو کی ہے وہ اسٹرنگ نہیں بلکہ انٹیجر ہے. اس صورت میں ہیش فنکشن کیسے کام کر سکتی ہے. وہاں پہ یہ تھا کہ ہم نے ایک مثال جو دیکھی وہ یہ کہ جو بھی انٹیجر ویلیوز ہیں فرض کریں وہ امپلائی آئی ڈی ہیں، تو اس کو ہم کسی ٹیبل سائز یا کسی نمبر سے ماڈ کرتے ہیں اور جو ریمائنڈر آئے گا اس کو ہم ایز اے انڈیکس استعمال کریں گے. تو میں آپ کو اس سلائیڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جہاں پہ یہی بات لکھی تھی اور وہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کا حل ایک فکرے میں تو نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہمیں کافی گفتگو کرنی پڑے گی. تو پہلے دہرانے کے لیے اس سلائیڈ کو دیکھیے کہ if the keys are integer then key mod t is generally a good hash function unless the data has some undesirable features. یعنی کہ اگر آپ کے کیز جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا امپلائی آئی ڈی ہے جو کہ ایک نمبر ہو سکتا ہے، یوزر آئی ڈی ہے وہ بھی نمبر ہو سکتا ہے، آپ کا ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے لیٹس سے وہ بھی نمبر ہے. تو اگر میں اسٹوڈنٹ ریکارڈز یا امپلائی ریکارڈز یا یوزر ریکارڈ اسٹور کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹیبل میں، تو ایک ہیش فنکشن جو کہ بڑی آسان سی ہے بلکہ کہ جو بھی کی ویلیو ہے ایز این انٹیجر اس کو ماڈ کرو ٹی سے، ٹی کی ویلیو 10 15 100 یا جو بھی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ، جیسے کہ یہ مثال ہے کہ فار ایگزامپل اف ٹی از 10 یعنی کہ آپ کا جو اندرونی ٹیبل ہے اس کا سائز 10 ہے، ان آل دا کیز اینڈ ان زیروز. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امپلائی آئی ڈیز جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ آخر میں 0 رکھتے ہیں ایز اے نمبر. کی پرسینٹ ٹی یعنی کہ اس نمبر کو اگر آپ ماڈ کریں گے ٹی سے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 0 آئے گا، کیونکہ دیکھیے وہ 10 سے ہمیشہ ڈیویزبل ہوگا. اب اس کیس میں کیا ہوا کہ جو ہیش ویلیو آپ کو ملی وہ ہمیشہ 0 ہے. یہ تو پھر مسئلہ ہے کہ بھئی انڈیکس ہمیشہ ہی 0، میں تو کچھ بھی نہیں اسٹور کر پا رہا ہوں، یا اگر کچھ اسٹور کرنا ہے تو سارے کے سارے ایک ہی پوزیشن پہ جا رہے ہیں. اس صورت میں یہ جو دوسری بات ہے کہ ان جنرل ٹو اوائڈ سچویشنز لائک دس، یعنی کہ آپ کی جو ہیش کوڈ ہے وہ بار بار ایک ہی ویلیو پروڈیوس کرے بلکہ دیکھیں گے کہ وہ چند ویلیوز ہی بار بار پروڈیوس کرے. تو ایک اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ٹی شوڈ بی اے پرائم نمبر. اس سے مطلب کیا کہ دیکھیے ہم نے اندرونی طور پہ ایک ارے کے اندر ٹیبل ڈیٹا سٹور کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ اس ارے کا سائز کیا رکھیں. اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرنی پڑے گی، لیکن فی الحال آپ اس طرح سوچیں کہ میں نے ڈیٹا ایک ارے میں سٹور کرنا ہے، اس کا ایک سائز میں مقرر کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں خود کروں گا کیونکہ یہ میری پرائیویٹ ارے ہے. تو اگر آپ نے اس میں ہیشنگ کے ذریعے ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ ایک پرائم نمبر کے برابر رکھیں. یعنی کہ فرض کریں آپ نے ڈیٹا آئٹم سٹور کرنے ہیں کچھ 100 کے قریب، تو اس صورت میں آپ کوئی پرائم نمبر 100 سے کم لے لیں، اس میں سٹور کر دیں. جیسے کہ 11 پرائم نمبر ہے، 13 پرائم نمبر ہے اور اس طرح آگے اور بھی کئی پرائم نمبرز ہیں. یہ آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں کتابوں میں بھی، آپ الگورتھم کے ذریعے بھی یہ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ یہ پرائم نمبر ایز اے میکس ٹیبل سائز سلیکٹ کر لیں اور پھر اس کو اپنی اس ہیش فنکشن میں بھی استعمال کریں. اور پھر اس سے ایٹ لیسٹ یہ جو مسئلہ ہے کہ میں اگر کیز کو دیکھتا ہوں اور ان کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ اگر وہ 0 میں اینڈ کرتی ہیں
آخری ان کی ڈیجٹ جو ہمیشہ 0 ہے اور ٹی کی ویلیو بھی 10 ہے تو یقیناً ریمائنڈر تو ہمیشہ 0 ہوگا. اگر ٹی پرائم نمبر ہے تو ریمائنڈر پھر 0 تو نہیں ہو سکتا, اور چونکہ پرائم نمبر جو ہیں وہ کسی کا ملٹیپل نہیں ہوتے ایکسپٹ 1 کا, تو اس صورت میں ریمائنڈر جو آپ کو ملے گا وہ جنرلی ذرا اسپریڈ آؤٹ ہوگا, یعنی کہ اس کی ویلیوز جو ہیں وہ اس طرح اکٹھی نہیں نکلے گی یا ایک ہی ویلیو نہیں نکلے گی. لیکن اس گفتگو سے بھی, اور اگر آپ ہیشنگ کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ مسئلہ صرف اس طرح حل نہیں ہوگا کہ میں ٹی کی ویلیو پرائم نمبر لے لوں تو اسے مجھے جو انڈیکس ملیں گے وہ ہمیشہ یونیک ہوں گے. اصل میں یہ مسئلہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور عموماً ہوتا ہے, کہ جو بھی آپ ہیشنگ فنکشن استعمال کریں گے چانسز ہیں کہ بعض کا کسی کی ویلیو یا کسی دو کی ویلیوز کے لیے جو انڈیکس پروڈیوس ہو وہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا. جب ایسا ہو تو اس کو کہتے ہیں کلیجن, یعنی کہ وہ دو کیز ہیشنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹکرا گئی, یعنی کہ ان دونوں کے کیس میں جو ہیش فنکشن آپ استعمال کر رہے ہیں اس نے آپ کو جو انڈیکس دیا وہ ایک ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. اس کے حل موجود ہیں اور ان کے بارے میں اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. تو میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ لیے چلتا ہوں. اگلی سلائیڈ کا ٹائٹل ہے کولیشن, اور وہ اس صورت میں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ چیز بھی ہو سکتی ہیں یا ڈیٹا آئٹمس جس میں آپ کی جو ہیش فنکشن ہے وہ ایک ہی انڈیکس پروڈیوس کرے. اب یہاں پہ میں نے وہی مثال آپ کو دوبارہ دکھائی ہے جس میں ہم ایک ٹیبل میں پھلوں کے نام اور میں بھی پھلوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن سٹور کر رہے ہیں. تو یہ وہی کہ ایپل, واٹر میلن, گریپس کے کیس میں اس نے ویلیوز پروڈیوس کی 5, 3, 8, 7, 0, 9, 6 اور 2, اور اس کو جب میں نے ارے میں اپنی ڈالا تو وہ صورتحال کچھ یوں بنی کہ پوزیشن 0 پہ دیکھیے کیوی, پوزیشن 2 پہ بنانا, پھر واٹر میلن, اور پھر ایک گیپ ہے, اور پھر ایپل پہ مینگو, اور آخر میں اسٹرابیری. اب دیکھیے کہ ہر پھل جو ہے اس نے اپنی جگہ تلاش کی, یا ہیش فنکشن نے ہمیں ایک جو انڈیکس دیا وہ کسی دوسرے سے کولائڈ نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیے سارے جو ہیں پھل اپنی اپنی جگہ میں ارے میں موجود ہیں, ترتیب کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی پوزیشن پہ. فرض کریں میں ایک اور نیا پھل اس میں ڈالنا چاہتا ہوں, ہنی ڈیو, اور یہ بھی فرض کریں کہ جو بھی میری ہیش فنکشن ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خاص ہیش فنکشن جو بھی ہے, ایسی صورتحال بنی کہ جب میں نے اس کو یہ اسٹرنگ ہنی ڈیو بھیجا تو اس نے مجھے ویلیو ریٹرن کی 6. یا میں یہ کہتا چلو کہ ہیش فنکشن جو ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ تم ڈیٹا جو آلریڈی ٹیبل میں موجود ہے اس کو خود دیکھو اور اس کی بنا پہ مجھے بتاؤ کہ انڈیکس کیا ہوگا. نہیں, ہیش فنکشن جو ہے یہ جنرلی ایک میتھمیٹیکل فارمولا سا ہوگا جس میں یہ ویلیوز جائیں گی اور ادھر سے ایک نمبر آ گیا. یہ اس کالر کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈے, اور مسئلہ اب آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیے چھٹی پوزیشن پہ تو مینگو میں نے پہلے ہی اسٹور کر دیا اس ٹیبل یا یہ جو ارے ہے میری اندرونی. اب جو کالر ہے جس نے مجھے انسرٹ یا میرے ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے انسرٹ میتھڈ کو کال کیا کہ بھائی ہنی ڈیو کو اسٹور کرو, اور میں نے اپنی ہیش فنکشن کو کال کیا کہ ہنی ڈیو کے لیے مجھے انڈیکس بتاؤ, اس نے بتایا 6. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ 6 جو ہے اس میں تو پہلے ہی ڈیٹا اسٹورڈ ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے اس کے جواب میں کئی کاروائیاں ہم کریں گے, کچھ اس کورس میں اور کچھ آئندہ کورسز میں. یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کافی بڑا فیلڈ ہے. کاروائی جنرلی 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو ہیش فنکشن ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو چینج کرو, لیکن پھر یہ گارنٹی نہیں کہ جو چینج آج ہم نے آج کیا اس کی بنا پہ آئندہ جب ہم ٹیبل میں ڈیٹا سٹور کریں گے تو کولیجن نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کولیجن ہو گئی, اب بجائے ہم کوئی لمبی چوڑی کاروائی کریں ہم اس کولیجن کے ساتھ رہتے ہیں, جو انگلش میں کہتے ہیں we'll live with it, یعنی کہ اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا, اب اس کے لیے ہم کچھ سدباب کریں گے. تو یہ 2 جو طریقہ کار ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو چند باتیں سامنے آتی ہیں, اور وہ میں آپ کو سلائڈ پہ اب لیے چلتا ہوں. When 2 values hash to the same array location, this is called a collision. یہ تو خیر میں نے اب آپ کو مثال سے بھی دکھا دیا, اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ڈیٹا آپ دیکھ کے کہہ سکیں کہ کون سی ہیش فنکشن جو ہے اس سے کولیجن ہوگی
کہ کولیجن نہیں ہوگی، خاص طور پہ اگر ڈیٹا بار بار چینج ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ یوں، جو کہ یہ دوسری بات کہ collisions are normally treated as first come first served. The first value that hashes to the location gets it. اور پھر جو تیسری بات، we have to find something to do with the second subsequent values that hash to the same location. دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ collision ہوئی تو ہم first come first serve پہ collision کو ریزالو کریں گے، اور جو پہلی ویلیو وہ تو چلے گی، دوسری کے بارے میں اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسری کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ پہلی تو ٹھیک ہے، پہلی دفعہ جیسے کہ میں نے مثال دکھائی تھی، مینگو جب ہم نے اسٹور کیا تھا اس وقت ہیش کوڈ یا ہیش فنکشن نے ہمیں نمبر 6 دیا، ہم نے اس کو اسٹور کر دیا، اب یہ جگہ تو گئی۔ جب ہم ہنی ڈیو پہ آئے تو اب مسئلہ پیدا ہوا۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مینگو کو اب وہاں سے نکالیں گے نہیں، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، ارے میں وہیں رہے گا۔ یہ ہنی ڈیو والا جو معاملہ ہے، یہ جو ڈیٹا آئٹم ہے، اس کے لیے اب ہم کچھ کریں گے، اور وہ کیا ہوگی اب ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ تو میں واپس اب آپ کو سلائڈ پہ لیے چلتا ہوں جہاں پہ ہم 3 سولوشنز فی الحال دیکھتے ہیں۔ پہلی سولوشن وہ یہ کہ سرچ فرام دیر فار این ایمپٹی لوکیشن can stop searching when we find the value or an empty location, and search must stop when it should be a wraparound search at the end. یہ پہلی سولوشن کچھ یوں ہے، اور بعد میں آپ کو مثال کے ذریعے یہ دکھاؤں گا بھی، لیکن وہ یوں ہے۔ اگر آپ مینگو کی مثال سامنے رکھیں کہ مینگو جو ہے وہ تو پوزیشن 6 میں آ گیا، جب ہنی ڈیو پہ میں نے ہیش کیا تو اس کی ویلیو آئی 6۔ اب جب میں 6 والی پوزیشن پہ گیا تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ تو پہلے ہی ڈیٹا موجود ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میں یہ کرتا ہوں کہ ارے جو ہے اس کے اندر کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہوں، اور یہ میں کس طرح ڈھونڈتا ہوں اس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوگی، لیکن یہ یاد رہے کہ ہیشنگ میں ہم ارے میں کنسیکٹیو اسٹوریج نہیں کرتے، بلکہ ڈیٹا آئٹمس جو ہیں وہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا اسکیٹرڈ، یعنی کہ وہ بکھرے ہوتے ہیں ارے کے اندر۔ ضروری نہیں کہ ارے میں جو ایلیمنٹس ہیں، اس اندرونی ارے میں ایلیمنٹس کے بعد دیگرے موجود ہوں۔ اگر جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے، یعنی کہ وہ جو پھل میں نے پہلے ان کے نام سٹور کر دیے یا وہ جو کی ویلیوز تھیں وہ سٹور کر دی، اس کی بنا پہ کچھ ارے جو ہے وہ بھر جائے گی، اور چانسز ہیں کہ کچھ اس کی لوکیشنز ابھی خالی ہوں گی۔ ان خالی لوکیشنز میں بعد میں ڈیٹا آ سکتا ہے، وہ اس طرح کہ بعد میں فرض کریں کوئی ایسا پھل ہے جس کا نام پہ جب میں نے ہیش فنکشن کو چلایا تو وہ ان خالی جگہ میں سے ایک انڈیکس آ گیا، لیکن میں اب اس کا انتظار نہیں کروں گا کہ ٹھیک ہے جب وہ ڈیٹا آئے گا تب ڈالوں گا، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ایک خالی جگہ موجود ہے، مجھے کالر نے کہا ہے کہ یہ پھل ہنی ڈیو ہے، اس کو اسٹور کرو۔ میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سوری، پہلے سے میری اندرونی ارے میں ایک خاص جگہ پہ ڈیٹا موجود ہے، اس لیے میں یہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ارے میں ابھی جگہ خالی ہے، تو کیوں نہ میں ایسے کروں کہ ٹھیک ہے وہ خالی جگہ فی الحال تو استعمال کرو، بعد میں اگر کوئی ڈیٹا آئٹم آئے گا تو اس وقت دیکھی جائے گی، تب ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس سولوشن میں ہم بعد میں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ہم ان خالی جگہ کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اور وہاں پہ یہ ڈیٹا آئٹم سٹور کریں گے، لیکن ابھی میں وہ گفتگو اس کی جانب ڈیپتھ میں نہیں لے جاتا، میں آپ کو بقیہ 2 سولوشنز بھی دکھاتا ہوں، اور پھر ہم تفصیل سے ان 3 سولوشنز کی مثالیں دیکھیں گے۔ تو دوسری سولوشن کی جانب دیکھیے۔ سولوشن 2 use a second hash function and a third and a fourth and a fifth۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات کچھ ایسے ہوئی کہ دیکھیں ایک ہیش فنکشن سے میں نے ایک انڈیکس نکالا، اس نے مجھے دیا 6۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایک اور ہیش فنکشن کو کال کرتا ہوں، اس صورت میں نہیں کہ میں ایسی اپنی مرضی سے نہیں، میری ایک پرائمری ہیش فنکشن ہے یا جو پہلی میری ہیش فنکشن ہے اس کو میں نے ہنی ڈیو ایز اے اسٹرنگ بھیجا، اس نے مجھے 6 واپس دیا، 6 میں گیا، وہاں پہ پتہ چلا ڈیٹا موجود ہے۔ اس صورت میں میں ایک اور ہیش فنکشن کو جو کہ اندرونی طور پہ میں بھی کسی اور
طریقے سے کام کرتی ہے میں اس کو کال کرتا ہوں. اور فرض کریں کہ وہ اب مجھے کوئی اور نمبر بھیجتی ہے اور اس نمبر پہ جب میں ارے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ڈیٹا موجود نہیں. تو چلیں مسئلہ حل ہو گیا, مجھے ایک خالی جگہ مل گئی, میں نے وہاں پہ ڈیٹا ڈال دیا. یہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری ہیش فنکشن کو میں نے کال کیا تو اس نے بھی مجھے نمبر 6 واپس دیا. اب میں کیا کرتا ہوں, میں ایک تیسری ہیش فنکشن کو کال کرتا ہوں. تو صورتحال یہ بنی کہ چونکہ کولیجنز ہونے کا امکان ہے, بلکہ عموماً یہ ہوتی ہیں ہیشنگ میں, آپ یہ کیجئے کہ اگر یہ اسٹریٹجی, یہ سولوشن آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اندرونی طور پہ آپ 1 2 3 4 5 یہ جتنی بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں مختلف ہیش فنکشنز رکھیں, اور جب کولیجن ہو تو ان کو یک بعد دیگرے کال کریں تب تک کہ جب تک آپ کو ایک ایسا انڈیکس نہیں ملتا جہاں پہ پہلے سے ڈیٹا موجود نہیں. اور اگر ایسا ہوا دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں سے تو پھر آپ وہ ڈیٹا اسٹور کر دیں گے. تیسری سولوشن دیکھ لیجیے, یوز ارے لوکیشن ایز دا ہیڈر آف اے لنکڈ لسٹ آف ویلیوز دیٹ ہیش ٹو دس لوکیشن. اس اسٹریٹجی میں, اس سولوشن میں ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو اندرونی ارے ہے جس میں ہم عموماً ٹیبل کا ڈیٹا ڈالتے ہیں, اب ہم ڈیٹا ڈائریکٹلی نہیں ڈالیں گے بلکہ ارے جو ہے وہ ساری کی ساری ارے آف پوائنٹرز ہوگی ٹو ٹیبل نوڈ. اب ایسے ہوگا کہ جیسے کہ ہم نے وہ پھلوں کی مثال لی تو پھل کا جو ڈیٹا ہے اس کی اور اس کا بقیہ ڈیٹا ہم ڈائریکٹلی ٹیبل میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک لسٹ نوڈ بنائیں گے, اور جو پوزیشن 6 پہ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیٹا ہے تو پوزیشن 6 پہ ہم ایک پوائنٹر رکھیں گے جو انیشلی نل ہوگا, اور جب وہاں پہ ڈیٹا آئٹم کو رکھیں گے تو وہاں سے ایک پہلا پوائنٹر نکل کے اس ٹیبل نوڈ کی جانب پوائنٹ کرے گا, اور جب وہاں پہ کولیجن کی بنا پہ ایک اور ڈیٹا آئٹم نے آنا ہے تو ہم ایک نیا نوڈ بنا کے لسٹ نوڈ, جو پرانا ہمارا لسٹ نوڈ تھا اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے, یعنی کہ ٹیبل کی ہر لوکیشن سے ایک لنک لسٹ بننے کا امکان ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ ایک نوڈ اس میں موجود ہوگا. یہ ہیں 3 اسٹریٹجیز, اور بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں لیکن ہماری گفتگو میں فی الحال ہم انہیں ہی شامل کرتے ہیں, اور ان کی بنا پہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہیشنگ الگورتھم ہے اس کو استعمال کر کے ہم جو ہمارا ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے یا ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے میتھڈز کیسے امپلیمنٹ کریں گے. تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ انسرٹ, ڈیلیٹ اور فائنڈ جو میتھڈز ہیں ان کو ہم اس کی جو پہلی سولوشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہیشنگ کو ہم چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میتھڈز کیسے کام کریں گے. تو آئیے میں اب آپ کو پہلے ان کی سولوشن کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں جو پہلی خاص طور پہ سولوشن ہے, اور پھر ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے. تو پہلی سولوشن اس کو کہتے ہیں اوپن ایڈریسنگ. یہ جو سولوشن 1 ہے کہ ہم جب کولیجن ہوتی ہے تو ہم ایک اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ارے میں. جو پہلا یہ فقرہ یہاں پہ لکھا ہے کہ دس اپروچ آف ہینڈلنگ کولیجنز از کالڈ اوپن ایڈریسنگ. اٹ از آلسو نون ایز کلوزڈ ہیشنگ. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ سولوشن کا نام اوپن ایڈریسنگ ہے اور کلوزڈ ہیشنگ ہے. اوپن کا استعمال جب آپ لفظ ایڈریسنگ ساتھ لگا رہے ہیں اور کلوز کا استعمال جب ہیشنگ کا لفظ ہے, تو یہ خیال رہے کہ یہ اوپن ایڈریسنگ اور اوپن ہیشنگ نہ کیے گا, اوپن ایڈریسنگ یا کلوزڈ ہیشنگ. اور وہ کیا میتھمیٹکلی یا مور فارملی cells at H0x, H1x, H2x are tried in succession where the hash function, اب یہ دیکھیے ہیش فنکشن میں ڈیفائن اس طرح کر رہا ہوں کہ ایک فارمولا نہیں بلکہ یہ میرے پاس I فارمولاز ہوں گے, اور اس طرح کہ ایچ آئی آف ایکس کی جو ویلو ہے ایز اے فارمولا وہ ہے ہیش آف ایکس. یہ میری وہ جو بیسک ہیش فنکشن ہے کہ اس کو میں کال کروں گا. فرض کریں ایکس اگر اسٹرنگ ہے تو یہ وہی ایس کی والی مثال, اس کو میں کال کرتا ہوں, اور اگر کولیجن ہوگی تو اس میں یہ ایف آف آئی ایک فنکشن ہے اس کی ویلو ایڈ کروں گا,
اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے یا ان دونوں کی جو سم ہے اس کو میں ماڈ کروں گا ٹیبل سائز سے, اور ڈیفینیشن کے حساب سے ایف آف 0 از 0. دیکھیے یہ ایف آف آئی جو ہے میں نے یہ اپنی میری جو ایگزسٹنگ ہیش فنکشن ہے اس کے ساتھ اس کو لگایا ہے, اور یہ جو آخری بات کہ دا فنکشن ایف از دا کولیجن ریزولوشن اسٹریٹجی. یہاں پہ میں فی الحال آپ کو ایک فارمولا دکھایا ہے, لیکن چند ایک اور باتیں اور اس کے بعد میں مثال کے ذریعے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے. یہ کافی آسان ہے, اس میں کوئی خاص دقت طلب بات نہیں. تو پہلے کچھ اس ایف آئی کے بارے میں باتیں اور پھر ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. وی یوز ایف آف آئی اکول آئی, دیٹ از ایف از اے لینئر فنکشن آف آئی. thus جو لوکیشن ہے یہ جیسے کہ میں نے دکھایا, لوکیشن آف ایکس از اکول ٹو ہیش آف ایکس پلس آئی ماڈ ٹیبل سائز. دیکھیے یہاں پہ میں نے کیا کیا, ایف جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا ایک جنرل فنکشن آف آئی ہے, میری جو مرضی میں اس کو رکھنا چاہوں. تو پہلی جو میں نے مثال چنی یا جو پہلی میں نے اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی وہ یہ کہ ایف آف آئی اکول آئی ہوگی, یعنی کہ ایف آف آئی کو جو بھی میں ویلو انٹیجر دوں گا وہ وہی مجھے ریٹرن کر دے گی, یعنی کہ آئی. یعنی ایف جو ہے وہ ایک لینئر فنکشن ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ میں اس کو آئی دیتا ہوں تو وہ آئی اسکوئر کی ویلو واپس بھیج دیتی ہے. اس کیس میں جیسے کہ آپ بعد میں دیکھیں گے وہ ایک کوڈریٹک فنکشن ہو جائے گی. اسی طرح میں کیوبک فنکشن بنا سکتا ہوں, میری مرضی جو مرضی میں بنانا چاہوں, لیکن جو بھی میں بناؤں گا اس کا نتیجہ میں اس طرح بھگتوں گا کہ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ مجھے سہولت بھی حاصل ہوگی. خیر وہ ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن واپس آئیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ تو ہیش فنکشن اب بنی ادھر جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یوں کہ ایکس مجھے دیا گیا کہ بھئی اس کو انسرٹ کرو. فرض کریں وہ ایکس اسٹرنگ ہے, بلکہ یہ وہی ہنی ڈیو اسٹرنگ ہے. میں نے ہیش کو کال کیا, اس نے مجھے یہ ہیش ایکس جو پوزیشن ہے یہاں پہ ایک نمبر دے دیا. وہ نمبر لے کے میں نے اب اس میں آئی کو ایڈ کیا, اور فی الحال یہ میں نہیں بتا رہا کہ یہ آئی کیا ہے, لیکن میں ایسے نہیں ایڈ کروں گا بلکہ یہ کہ ہیش ایکس میں پہلے کال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو پوزیشن مجھے ملی وہاں پہ پہلے سے ڈیٹا آئٹم ہے کہ نہیں. اگر تو ہے یعنی کہ کولیجن ہو گئی تو پھر میں اس میں آئی کی ویلو ایڈ کروں گا, اور وہ آئی کی ویلو کیا ہوگی, یہ جیسے کہ میں نے پچھلے فارمولے میں دکھایا وہ 0 1 2 3 4 5 ہو سکتی ہے, یعنی کہ یہ لوکیشن جو ہے. تو آئی کی ویلو ایڈ کرنے کی بنا پہ جو مجھے سم ملی اس کو اب میں ماڈ کروں گا ٹیبل سائز سے, اور پھر جو مجھے لوکیشن ملی وہاں پہ میں ڈیٹا سٹور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو اب دوسری بات لکھی ہے, دس کولیجن ریزولوشن اسٹریٹجی از کالڈ لینئر پروبنگ بیکاز اٹ اسکینز دا ارے سیکوینشلی ود ریپ اراؤنڈ in search of an empty cell. میرا خیال ہے یہاں بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے اب دیکھیں, ذہن میں بات رہے کہ ہم کولیجن کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح کہ جب کولیجن ہوگی تو ہم اور ارے پوزیشنز ڈھونڈیں گے, اور بلکہ وہ اس طرح کہ جو پوزیشن ہمیں انیشلی ملتی ہے اس میں ہم یکے بعد دیگرے آئی کی ویلیوز 0 1 2 سے لے کے جہاں تک ہم لے جانا چاہیں لے جا کے ارے کے اندر خالی جگہ ڈھونڈیں گے. اس اسٹریٹجی کو, یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں لینئر پروبنگ, یعنی کہ ہم لینئرلی ارے کو پروب کر رہے ہیں کہ اس میں خالی جگہ کہاں پہ ہے. آئیے اب اس کی مثال دیکھیے. وہ یوں کہ اب میں ایک اور مثال میں ارے وہی استعمال کر رہا ہوں جیسے کہ پہلے, لیکن ایک تو میں نے اس کا سائز ذرا بڑا کر دیا, دوسرا اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب پرندوں کے نام ہیں. خیر اس سے ہمیں مطلب نہیں کہ پرندوں کے نام ہیں یا لوگوں کے نام ہیں یا پھلوں کے نام ہیں. معاملہ یہ کہ ہم کچھ ڈیٹا ٹیبل میں سٹور کر رہے ہیں, تو یہاں پہ چلے میں نے نام جو استعمال کیے وہ پرندوں کے ہیں. اس میں نے اس اندرونی ارے کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا ہے جو پوزیشن 141 سے لے کے 148 تک ہے. اس کے اوپر والے حصے میں بھی کچھ ڈیٹا موجود ہے, اس کے نچلے والے حصے میں بھی ارے کے آخر تک بھی کچھ ڈیٹا موجود ہو سکتا ہے. جو نظر آ رہا ہے اس میں پوزیشن 142 143 144 147 اور 148 میں فی الحال ڈیٹا موجود ہے. اب ہم فرض کریں اس میں ایک نئے پرندے کا نام سیگل
کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہیش جو ہمارا اندرونی ٹیبل ہے اس میں، لیکن ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے پوائنٹ آف ویو سے کسی نے ہمیں کال کیا ٹیبل کے انسرٹ میتھڈ کو کہ سی گل جو ہے اس کو ایز اے کی لے کے اور اس کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو ٹیبل یا ڈکشنری میں سٹور کرو. اب آئے ہم اندرونی کاروائی کی جانب. یہاں پہ یہ کہ اب ہم نے سی گل کو اس ہیش ٹیبل میں ڈالنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ خیر ہم ہیش کوڈ کو تو کال کریں گے، لیکن وہ یوں کہ ہیش کوڈ جو یا وہ ہیش فنکشن ہے اس کو میں نے سی گل ایز اے اسٹرنگ بھیجا، تو فرض کریں اس نے مجھے 143 بھجوایا. اب وہی بات کہ یہ ایسا کیوں ہے، میں ایسی ہیش فنکشن بنا سکتا ہوں جس کی بنا پہ سی گل کی جو ہیش ویلیو یا وہ جو انڈیکس ہے وہ لیٹ سے 143 آیا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 143 کے اوپر تو آلریڈی یہ اسپیرو جو پرندہ ہے اس کا ڈیٹا سٹورڈ ہے، یعنی کہ ٹیبل 143 از ناٹ ایمٹی، یہاں پہ تو ڈیٹا ہے. اب میں یہ کرتا ہوں کہ ٹیبل 143 کو اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ اسپیرو سیگل کے برابر بھی نہیں، یعنی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی سیگل تو اس میں پہلے سے ہی سٹورڈ ہے تو اس کو دوبارہ کیوں سٹور کرنا چاہتے ہو. میں لیٹس سے ڈپلیکیٹس الاؤ نہیں کرتا. اب چونکہ 143 تو پہلے ہی اس میں ڈیٹا موجود ہے، میں اب یہاں پہ رکتا نہیں، میں اس سے اگلی پوزیشن پہ جاتا ہوں. یہاں پہ اب وہ لینئر بات آئی. اگلی پوزیشن کیا ہے؟ 143 پلس 1. یہاں پہ آپ دیکھیے آئی کی ویلیو 1 2 3 ہم چلائیں گے. جب اس کی ویلیو ہوئی 1 تو پھر کیا بنا؟ 144. ٹیبل 144 پہ کیا ہے؟ ہاک، ایک اور پرندے کا نام ہے. یہ بھی سی گل کے برابر نہیں، یعنی کہ یہ ڈفرنٹ ڈیٹا ہے، یہ سی گل نہیں، یعنی کہ سی گل پہلے سے موجود نہیں ان دو پوزیشنز پہ، اور یہ دو پوزیشنز تو فارغ نہیں. آگے چلا، اب میں 144 میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں، یا اگر دیکھیں 143 میں میں 2 ایڈ کرتا ہوں تو مجھے پوزیشن ملی 145. 145 چونکہ خالی ہے تو میں یہاں پہ فوراً سی گل جو ہے اس کی ویلیو ڈال دیتا ہوں، اور دیکھیے وہ اب اس جگہ پہ آ گئی. اب یہ تو ہوا معاملہ کہ سی گل پہلے سے ڈیٹا اس کا موجود نہیں، اور جب میں نے اس کو ڈالنے کی کوشش کی تو چلے ٹھیک ہے، 2 جگہ کولیجن ہوئی، ایک جو پہلی 143 پوزیشن تھی اور اس کے بعد 144 پوزیشن تھی. لیکن یکے بعد دیگرے جب میں نے ارے کی پوزیشنز دیکھی تو فائنلی 145 پہ مجھے وہ پوزیشن خالی مل گئی. اور دیکھیے میں نے یہ سنگل جمپ کے حساب سے ارے کے اندر خالی جگہ ڈھونڈی، پہلے ایک ایڈ کیا پھر 2 ایڈ کیا اور اس کی بنا پہ 145 مل گئی. فرض کریں ہم ایک ڈیٹا آئٹم ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اگر وہ ڈیٹا موجود ہے اور چونکہ کولیجنز ہو رہی ہیں تو چانسز ہیں کہ ہیش فنکشن سے جب ہم کوئی ویلیو لیں گے تو وہاں پہ شاید وہ ڈیٹا موجود نہ ہو، بلکہ ہمیں یہ جو لینئر اب ایک چین سا بنتا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا جواب ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا. یہی پرندے والی مثال. سپوز وی وانٹ ٹو ایڈ ہاک ٹو دس ہیش ٹیبل، اور دائیں جانب دیکھیے کہ اب ٹیبل میں ہاک پہلے سے موجود ہے. سیگل وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈ کیا تھا وہ بھی اب موجود ہے، یعنی کہ یہ اب اس ٹیبل کی یا اس اندرونی ارے کی نئی صورت ہے. اب میں نے یہ کیا کہ فرض کریں میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن انسرٹ جو ہے اس میں یہ بھی کاروائی رکھوں گا کہ یہ ڈیٹا پہلے سے موجود تو نہیں. ہاں اب یہ ہے کہ اگر ڈیٹا پہلے سے موجود نہیں تو کیا میں اس کو ریپلیس کروں یا میں یہ کہہ دوں کہ بھئی یہ ڈیٹا پہلے سے ہے. یہ خیر ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک پروٹوکال کا ایشو ہے کہ انسرٹ جو ہے وہ کیا کرے گی. لیکن جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ کہ ہاک جو ہے اس کو ہم نے اس اندرونی ارے میں ہیشنگ کے ذریعے ڈالنا ہے. پہلے میں نے کیا کیا؟ ہیش فنکشن کو کال کیا، یہ جو ہیش کوڈ ہے اس کو میں نے ہاک کی ویلیو دی. اس نے فرض کریں مجھے 143 واپس ویلیو بھیجی، جو کہ انڈیکس کے طور پہ جب میں استعمال کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹیبل 143 جو ہے وہ ایمٹی نہیں. اچھا اگر یہ ایمٹی نہیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے اسپیرو، جو کہ اسٹرنگ کے لحاظ سے ہاک کے برابر نہیں. اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ٹیبل 143 از ناٹ اکول ٹو ہاک.
اب میں یہاں پہ رکوں گا نہیں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہے ہاک مجھے نہیں ملا, کیونکہ اگر میں یہ لینئر پروبنگ کر رہا ہوں تو چانسز ہیں کہ اگر یہ کولیجن ہوئی تھی اسپیرو کے ساتھ ہاک کی پہلے کبھی, تو ہاک کا ڈیٹا میں نے ارے میں کہیں اور آگے یا ریپ اراؤنڈ کر کے اوپر کہیں ڈال دیا تھا, اور جب تک یہ میں صورتحال کا جائزہ نہیں لیتا میں فی الحال یہ جواب نہیں دوں گا کہ ہاک جو ہے وہ موجود ہے کہ نہیں. اب اگر لینئر پروبنگ سے میں یہ ڈیٹا کر رہا تھا انسرٹ, تو 143 تو اس میں ڈیٹا موجود ہے. اب میں آگے چلا 144 پہ, اور دیکھیے 144 پہ کیا ہوا. یہاں پہ مجھے اب ہاک جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ملا. اب چونکہ یہ موجود ملا ہے تو یہاں پہ اب میں دو کاروائیاں کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے آلریڈی ہاک از آلریڈی ان دا ٹیبل سو ڈو نتھنگ. یہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ ہاک کا ڈیٹا شاید اس کا جو بقیہ ڈیٹا ہے, یہ تو یاد رکھیے کی ویلیو ہے, اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ڈیٹا ہے اس میں کچھ چینج ہو, تو مے بی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ڈیٹا کو ریپلیس کر دو. تو چونکہ اب مجھے یہ مل گیا ہے تو میں اس کو اب ریپلیس کر دیتا ہوں. اچھا, اب اس کے بارے میں ذرا ایک بات سوچئے کہ یہ جو اندرونی ارے ہے اس کا ہم نے سائز ایک فکس کیا ہوا ہے, اور وہ ہم اس ٹیبل سائز ایز اے ویریبل کہہ لیں یا ایز اے کانسٹنٹ میں رکھتے ہیں. اگر ہم لینئر پروبنگ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, ایک جگہ کولیجن ہوئی, ہم نے اس میں ایک ایڈ کیا, یعنی کہ جو ہیش کوڈ سے ہمیں انڈیکس ملا اس میں ہم نے ایک ڈالا, اس پوزیشن کو دیکھا وہ خالی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دو ڈالا, وہ بھی خالی نہیں ہے. فرض کریں میں یہ جمع کرتے 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 ٹیبل کے آخر تک پہنچ جاتا ہوں. اب میں کیا کروں, ٹیبل کے آخر تک مجھے کوئی خالی جگہ نہیں ملی. اس کا کیا مطلب ہے, کیا ساری ارے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے؟ چانسز ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں 143 پوزیشن سے شروع ہوا تھا تو مجھے خالی جگہ نہیں ملی, اور فرض کریں ٹیبل سائز جو ہے وہ کوئی 500 یا 600 کے قریب ہے. میں نیچے تک گیا, مجھے کوئی خالی جگہ نہیں ملی. کیا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیبل کے اوپر والے حصے میں یعنی کہ 143 سے اوپر والی جو ارے لوکیشنز ہیں وہ بھی خالی نہیں؟ ممکن ہے کہ وہاں پہ خالی جگہ ہو. تو میں یہ کروں گا کہ اگر میں لینئر پروبنگ کرتے ہوئے ٹیبل کے آخر میں پہنچ جاتا ہوں تو میں وہاں پہ ابھی رکوں گا نہیں, میں واپس ٹیبل کے یہ ٹیبل ارے کی شروع میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے دوبارہ لینئر پروبنگ شروع کروں گا, اور اگر مجھے خالی جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے. یہ جو کاروائی اس کو کہتے ہیں ریپ اراؤنڈ, یعنی کہ میں آخر سے جا کے گھوم کے ارے کی شروع میں چلا جاؤں گا. ریپ اراؤنڈ کرنے پہ اس چیز کا امکان ہے کہ پھر مجھے خالی جگہ نہ ملے اور میں گھوم کے 143 پہ واپس آ جاؤں. اب اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے خالی جگہ مل ہی نہیں رہی تو پھر کیا کیا جائے, یہ ایک اور مسئلہ ہے جس کا حل ہمیں کسی اور طریقے سے تلاش کرنا پڑے گا, اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب آپ یا تو ایک نئی پوری ارے بڑے سائز کی بنوائیں, یعنی کہ اس کی اسٹوریج ایلوکیٹ کروائیں. اگر آپ نے شروع میں 500 رکھی تھی تو میں بھی اب 1000 کر لیں, یا کوئی اور پرائم نمبر جو 500 یا 500 سے اوپر والا جو پرائم نمبر ہے اس کو استعمال کر کے ایک نئی ارے بنوائیں, اس میں سارا ایگزسٹنگ ڈیٹا دوبارہ لوڈ کروائیں, اور اس کے بعد پھر لینئر پروبنگ کر کے یہ جو نیا آئٹم آپ انسرٹ کرنا چاہتے تھے اس کو اب انسرٹ کریں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملٹیپل اریز رکھیں اپنے پاس, اس صورت میں جب ایک ارے بھر جائے تو دوسری پہ چلے جائیں. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. خیر, ہماری اس گفتگو میں بلکہ اس کورس میں ہم ان اسٹریٹجیز کے بارے میں گفتگو آگے نہیں کریں گے. ہم بات جو محدود رکھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک ارے میں ہی ہمیں لینئر پروبنگ کے ذریعے جگہ مل گئی. آئیے میں اب آپ کو لینئر پروبنگ اگر ریپ اراؤنڈ ہو جائے تو اس کی بھی مثال دکھا دوں. یہ اب کافی آسان کاروائی پھر ہو جائے گی. سپوز یو وانٹ ٹو ایڈ کارڈنل ٹو دس ہیش ٹیبل. یہ کارڈنل بھی ایک پرندے کا نام ہے. فرض کریں میں اس کو ایک ٹیبل میں اسی جو میری ارے ہے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی فرض کریں کہ 148 میری اس اندرونی ارے کی آخری پوزیشن ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ ہیش کوڈ کو کال کیا, کارڈنل اس کو ایز اے اسٹرنگ بھیجا, اور فرض کریں اس نے واپس ویلیو بھیجی 147.
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 147 پہ بلو جے نامی پرندے کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہے، تو میں اب 147 میں ایک ایڈ کر کے 148 پہ جاتا ہوں. 148 پہ بھی پہلے سے ڈیٹا موجود ہے. اب یہاں پہ میں رکتا نہیں، اب میں گھوم کے واپس پوزیشن 0 پہ چلا جاتا ہوں، یعنی کہ اب میں 147 میں 2 یا 3 یا 4 تو نہیں ایڈ کروں گا، بلکہ میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اب تو وہ ارے ختم ہو گئی. تو جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ treat the table or this table array as a circular array after 148 comes 0. تو اب میں یہ کروں گا کہ واپس ارے کی شروع میں جا کے پوزیشن 0 کو دیکھوں گا. اگر وہاں پہ بھی مجھے ڈیٹا پہلے سے موجود ملا تو پھر میں پوزیشن 1 کو دیکھوں گا، پھر 2 کو دیکھوں گا. جیسے بھی ہے مجھے وہ پوزیشن ڈھونڈنی پڑے گی. لینئر پروبنگ کے سلسلے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انسرٹ جو ہے وہ تو لینئر پروبنگ کے ذریعے ڈیٹا انسرٹ کرے گی، لیکن ہمارے 2 بقیہ میتھڈز ابھی موجود ہیں، یعنی کہ فائنڈ اور ریموو. یاد رہے کہ یہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یا ڈکشنری ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے وہ 3 میتھڈز ہمیں امپلیمنٹ کرنے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فائنڈ کیسے کام کرے گی، اور یقیناً آپ ان مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ لینئر پروبنگ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو فائنڈ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے. سپوز وی وانٹ ٹو فائنڈ ہاک ان دس ہیش ٹیبل، اور یہ میں نے دائیں ہاتھ اب آپ کو ہیش ٹیبل کا کچھ حصہ دکھایا ہے جس میں پہلے سے کچھ پرندوں کے نام موجود ہیں. یہاں پہ یہ بلکہ مثال میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں انسرٹ کے سلسلے میں، کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے انسرٹ نے بھی فائنڈ پہلے کرنا ہوتا ہے. تو ہیش کوڈ ہاک جو ہے اس نے مجھے 143 دیا. 143 کے اوپر ڈیٹا موجود ہے لیکن وہ ہاک نہیں. میں نے اب لینئر پروبنگ کے حساب سے 143 میں 1 ایڈ کیا، 144 پہ گیا، وہ پوزیشن ایمٹی نہیں ہے. وہاں پہ جب میں نے کمپیرزن کیا تو مجھے ہاک مل گیا. اور جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ وی یوز دا سیم پروسیجر فار لوکنگ اپ تھنگز ایز وی ڈو ان انسرٹنگ، یعنی کہ انسرٹ میں جیسے کہ میں نے کہا ہمیں فائنڈ بھی کرنا پڑتا ہے. ڈیلیٹ کو بھی دیکھ لیجئے، اب وہ بھی ایک لحاظ سے آسان کاروائی ہو گئی کہ if an item is placed in array hash of key +4 then the item just before is deleted. How will probe determine that the whole does not indicate the item is not in the array? اور یہ تیسری بات کہ have 3 states for each location، اور وہ states یہ occupied, empty یعنی کہ never used اور deleted previously used. چند باتیں دیکھیے، اگر ہم لینئر پروبنگ استعمال کر رہے ہیں تو جو انڈیکس ہمیں ہیش فنکشن سے ملتا ہے وہاں پہ ہم سیدھا جا کے ڈیٹا نہیں ڈال سکتے. اگر وہاں پہ پہلے سے ڈیٹا موجود ہے تو اس صورت میں ہم کوئی اور جگہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا چین سا بن جاتا ہے، یعنی کہ 143 سے 144 پھر 144 سے 145 اور مے بی آگے جا کے آپ فائنلی وہ ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں. اب فرض کریں کہ میں نے ایک آئٹم کو ڈیلیٹ کر دیا جو کہ اس لینئر چین کا ایک حصہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نام میں نے 6 جگہ پہ رکھا ہے، نہیں. جیسے کہ مثال میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جب سیگل کو ہم نے سٹور کرنا تھا تو وہ 2 جگہ اس نے ڈھونڈی، دونوں جگہ پہ اس کو پہلے سے ڈیٹا موجود ملا، اور پھر وہ 145 پہ جا کے اس نے اپنی ویلیو کو انسرٹ کیا. یعنی کہ یہ جو 3 لوکیشنز ہیں 143, 144 اور 145 جن میں 3 ڈفرنٹ نام موجود ہیں، یہ ایک چین کا حصہ ہیں. یہ تینوں نام جو ہیں ہیش فنکشن کے لحاظ سے آپس میں کولائڈ کرتے ہیں. اب فرض کریں اس میں سے دوسرا نام جو ہے ہاک، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کسی وجہ سے. اب یہ 3 نام کولیجن میں سے ایک نام جو ہے وہ نکلا، تو اب کولیجنز کس کی ہو رہی ہیں؟ وہ پہلا نام اور اس کے بعد پھر دوسرا نام سیگل. لیکن درمیان میں یہ جو خالی جگہ پر ہو گئی ہے، اس کے بارے میں اب میں کیا کروں؟ کیونکہ اگر میں لینئر پروبنگ کے ذریعے سرچ کروں گا، فرض کریں سیگل کو، تو وہ 143 پہ جائے گا، وہاں پہ ڈیٹا ہے. جب وہ 144 پہ گیا تو وہاں پہ اب ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ ہاک تو ہم ڈیلیٹ کر چکے. لیکن یہ لینئر پروبنگ کو کیسے پتا چلے کہ نہیں ابھی یہاں پہ رکو نہیں، یہاں پہ ایک ڈیٹا ہوتا تھا جو کہ اب ڈیلیٹ ہو گیا ہے، لیکن
اس کے بعد بھی کچھ ڈیٹا ہے جو کہ کولیجن کے لحاظ سے اسی چین کا حصہ ہے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ سی گل ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہماری اندرونی ارے ہے اس میں ہم 3 سٹیٹس رکھیں گے. ایک یہ کہ وہ کمپلیٹلی ایمٹی ہے, یعنی کہ اس کے اندر کوئی ڈیٹا موجود نہیں. دوسرا, جب ہم اس میں ڈیٹا کوئی ڈال دیتے ہیں, یعنی کہ کوئی لیگل ڈیٹا, جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال میں سیگل ہے, ہاک ہے, دوسرے پرندوں کے نام ہیں, جب ان کا ڈیٹا موجود ہے تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ڈیٹا اس سیل میں موجود ہے, یہ سیل ایمٹی نہیں. اور ایک یہ بالکل کبھی استعمال نہیں ہوا, وہ پہلی سٹیٹ. اور تیسری سٹیٹ کہ یہاں پہ ڈیٹا تھا اور اس کو اب ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. یہ جو سٹیٹ ہے یہ اب ہم استعمال کریں گے اگر ہمیں یہ لینئر پروبنگ کے لحاظ سے ایک پوزیشن سے آگے جانا پڑا. آگے چلیے. One problem with linear program technique is the tendency to form clusters. A cluster is a group of items not containing any open slots. The bigger a cluster gets, the more likely it is that new values will hash into the cluster and make it even bigger. اور فائنل بات کہ cluster cause efficiency to degrade. یہاں پہ میں نے ایک نئی بات کہی ہے اس لینئر پروبنگ کے حوالے سے. اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم ایک ڈیٹا آئٹم انسرٹ کرنے لگے تھے تو وہاں پہ کولیجن ہوئی, ہم نے اس میں ایک نمبر ایڈ کیا تو وہاں پہ بھی گئے, جیسے کہ وہ 144 والی مثال تھی, وہاں پہ بھی ہمیں ڈیٹا ملا. اس کے بعد ہم 145 پہ گئے, وہاں پہ ہم نے جا کے فائنلی ڈیٹا سٹور کر دیا. اب فرض کریں میں ایک اور پرندے کا نام ڈالتا ہوں جو کہ 143 سے کولائڈ کر جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ 143 ٹرائی کریں گے, پھر 144 اور پھر 145 بھی اب بزی ہے, ہم 146 پہ فرض کریں چلے گئے, وہاں پہ جا کے ہم نے ڈیٹا ڈالا. کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چانسز ہیں کہ جو ڈیٹا آئٹمس, جو کیز آپس میں کولائڈ کرتی ہیں, وہ اگر لینئر پروبنگ سے ہم ڈیٹا انسرٹ کریں گے تو اس ارے میں, ہماری اس اندرونی ارے میں یہ اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بکھرنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ لینئر پروبنگ جو ہے وہ تو ایک پوزیشن آگے بس جاتی ہے. یہ کچھ معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے کہ ہم ارے کا نارمل استعمال کرتے ہیں کہ اس کی ایک پوزیشن, پھر اس سے اگلی پوزیشن, اور اس کے بعد اس سے اگلی پوزیشن. اگر ایسے ہونے لگ پڑے, اور یہ کیوں ہوگا یہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں, یہ ہماری ہیش فنکشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیں دونوں باتیں سامنے رکھی کہ ہیش فنکشن ہماری ایسے نکلی اور ڈیٹا بھی ایسا نکلا کہ ڈیٹا جو ہے وہ لینئر پروبنگ کی وجہ سے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کلسٹرنگ. اور لینئر پروبنگ میں اس کا مسئلہ, یہ جو مسئلہ ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم چلے تھے ارے کو استعمال کرنے کہ بھئی اس میں ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک کانسٹنٹ ٹائم میں ہم ڈیٹا سٹور کر دیں اور کانسٹنٹ ٹائم میں ڈیٹا نکال دیں. وہ آل آف اے سڈن جو صلاحیت تھی وہ تو چلی گئی. تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک سولوشن یہ ہے quadratic probing. Quadratic probing uses different formula for fi. اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے, use fi equal I square to resolve collisions. If the hash function resolves to h and a search in cell h is inconclusive, try h plus 1 square, h plus 2 square, h plus 3 square. Quadratic probing میں اب کاروائی کچھ یوں کہ جب کولیجن ہوگی تو آپ اگلی پوزیشن اور اس کے بعد پاور آف 2 یعنی کہ 2 اسکوائر جو بنی 4, پھر پاور آف 3 اسکوائر یعنی کہ 9, اس پوزیشن پہ جا کے خالی جگہ ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے. اور وہ ایسے کہ فرض کریں ہماری جو پرندوں کے ناموں والی مثال ہے کہ 143 پوزیشن کے اوپر کولیجن ہو گئی, یعنی کہ وہاں پہ ڈیٹا پہلے سے موجود تھا, اور یہ وہی سی گل والی مثال اگر آپ لیں تو 143 پہ ڈیٹا پہلے موجود ہے. اب چونکہ کولیجن ہوئی تو ہم پروبنگ شروع کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے 143 میں 1 اسکوائر یعنی کہ 1 ایڈ کیا, وہ بنی 144.
144 پہ ڈیٹا موجود ہے جیسے کہ مثال میں نے آپ کو دکھایا تھا. اب اگر 144 پہ بھی کولیجن ہوتی ہے تو اب 145 پہ نہیں جائیں گے بلکہ 143 میں 2 اسکوائر ایڈ کریں یعنی کہ 4. اب آپ سیدھی چھلانگ ماریں گے 147 پہ. اگر 147 پہ بھی کولیجن ہوتی ہے تو اب 143 میں 3 اسکوائر ایڈ کریں. اس سے کیا ہوگا 143 پلس 9 یعنی کہ 152 پہ آپ چلے جائیں گے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کلسٹرنگ والا معاملہ ہے یہ کسی حد تک دور ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی کوڈریٹک پروبنگ کے بھی اپنے مسائل ہیں اور وہ مسائل فی الحال ہم اس کورس میں تو نہیں ڈسکس کریں گے, وہ پھر وہی الگوریتمک ایشوز بن گئے. اچھا یہ تو ہے پروبنگ والی اسٹریٹجی. ایک وہ اسٹریٹجی بھی بیچ میں ہے کہ ہیشنگ فنکشنز جو ہے مختلف استعمال کرو. وہ بھی ڈسکشن ہم یہاں نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک کافی انٹینسو میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ کی جانب ہمیں لے جائے گی. جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ہیشنگ کافی بڑا ایریا ہے اور کئی لوگوں نے کئی قسم کی ہیش فنکشنز ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, بلکہ ایسا بھی کیا گیا ہے کہ کیا پرفیکٹ ہیش فنکشنز ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یعنی کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کے لیے میں ایک ایسی ہیش فنکشن بناؤں جو کہ ہمیشہ مجھے یونیک ویلیوز دے, کبھی بھی کولیشن نہ ہو. ایسی فنکشنز بھی بنائی جا سکتی ہیں لیکن وہ ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے. اب ہم اس تیسری سولوشن کو دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ لنک لسٹ والی مثال ہم نے سامنے رکھی تھی کہ ہم لنک لسٹ استعمال کریں گے کولیجن ریزولوشن کے لیے. تو وہ اس طرح کہ ایچ ٹیبل پوزیشن از اے لنک لسٹ, یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور پھر یہ کہ جب کوئی کولیجن ہوگی تو پھر ہم جو نیا آئٹم جس کو ہم انسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو ہم لسٹ کی فرنٹ میں لگا دیں گے. یہ میں نے اب آپ کو تصویری خاکے میں یہ مثال دکھائی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو ورٹیکل ارے ہے یہ میری وہ ٹیبل جو اندرونی ارے ہے, لیکن اب یہ ہر جگہ پہ پوائنٹرز رکھتی ہے. جب میں پہلا آئٹم بھی انسرٹ کرتا ہوں تو ایک لسٹ نوڈ میں وہاں پہ لگاتا ہوں اور اگر کولیجن ہوتی ہے تو جو نیا نوڈ ہے اس کو میں اس لنک لسٹ کی شروع میں لگا دیتا ہوں. جیسے کہ مثال میں اگر آپ دیکھیں کہ فرض کریں ایک آئٹم جو ہے وہ پوزیشن سٹور پہ سٹور ہوا تھا, اگر پوزیشن 4 پہ دوبارہ کولیجن ہوتی ہے تو جو نیا آئٹم ہے وہ پرانے آئٹم کے شروع میں آ جائے گا. اور یہ کاروائی وہی جو کہ ہم لنک لسٹ کے سلسلے میں کرتے رہے تھے. لنک لسٹ استعمال کرنے کے اپنے فوائد ہیں اور ان فوائد کی خاطر اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے. ایڈوانٹیجز اوور اوپن ایڈریسنگ یا وہ جو کلوزڈ ہیشنگ تھی جس میں ہم نے لینئر یا کوڈریٹک پروبنگ کی تھی. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سمپلر انسرشن اینڈ ریموول, ارے سائز از ناٹ اے لمیٹیشن. لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اس میں اب میموری اوور ہیڈ آ جائے گا کیونکہ ہم یہ نوڈ جو ہیں ان کی بنانے کی خاطر ایڈیشنل میموری لیں گے کیونکہ اس میں اب وہ پوائنٹرز کی بھی میموری درکار ہوگی. البتہ لینئر پروبنگ میں جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ جب ارے بھر جائے یعنی کہ جو ہماری اندرونی ارے ہے وہ بھر جائے تو پھر کیا کیا جائے, وہاں پہ میں نے چند باتیں کہی تھی. لنک لسٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خیر آج کے لیکچر کا وقت اب چونکہ ختم ہو رہا ہے, میں ہیشنگ کے بارے میں گفتگو فی الحال یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے ہیشنگ کے بارے میں کچھ اور باتیں دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم ہیشنگ کے استعمال کے سلسلے میں کچھ باتیں کریں گے. ہیشنگ اٹ سیلف ایک انتہائی کارآمد الگوریتم ہے جو کہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں نہیں بلکہ اور جگہ پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ گفتگو ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے. تب تک خدا حافظ.